سوچ سمجھ کر جب تدبر کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو بہت عجیب چیزیں آپ کو دریافت ہوں. مثلاً دیکھیے، نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے، مگر نماز کیسے پڑھیں یہ کہاں قرآن میں ہے؟ صرف اقیم الصلاۃ ہے بس. سارا زور جو ہے یہ ہے کہ نماز ادا کرو، لیکن شکل کیا ہے وہ نہیں بتایا. اس سے کیا نکلا کہ نماز میں جو مطلوب اصلاً وہ اسپرٹ ہے، نہ کہ شکل. بعد کے زمانے میں یعنی فقہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ نماز کو مسائل کی بات سمجھ لیا گیا. مسائل مسائل مسائل، ساری بحثیں مسائل پر ہیں. لیکن قرآن میں کہاں ہے وہ مسائل؟ تو قرآن کے نزدیک جو مسائل ہیں وہ ریلیٹیو ہیں، ریئل نہیں ہے. ریئل کیا ہے؟ اس کی اسپرٹ ہے. جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو سارے مسائل کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. آج کل کیا ہے، جو ذہن بنایا جاتا ہے وہ مسائل سکھائے جاتے ہیں. تو آج کل کا جو ورژن ہے اسلام کا، اس میں ہے کہ مسائل کی پوری رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا. یہ ہے ہی نہیں قرآن میں کہیں. قرآن میں تو ہے کہ خشوع، سارا دھیان آپ کا اس پر ہو کہ آپ اللہ کی گلوری کی یاد کریں، اللہ کی عظمت کو یاد کریں، اللہ کی بڑائی کو یاد کریں. اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام خشوع ہے. اسی کا نام خشوع ہے. مسائل کی رعایت کم ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، اس نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. مثلا نیت باندھنے میں اتنا بحثیں ہیں کہ یہاں باندھی جائے، یہاں باندھی جائے، لیکن قرآن کے مطابق اس کی کوئی اہمیت نہیں. کہیں بھی باندھ دیں آپ، نیچے یا اوپر، لیکن آپ کا دل اگر خشوع کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے تو وہی نماز ہے.